بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین حضرات، فہم دین کورس کے موضوعات میں سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ترک رفع یدین ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ رفع یدین کے بارے میں سابقہ کورسز میں 2 موضوعات پہ گفتگو ہو چکی ہے اور 2 مختلف کیسٹوں میں وہ گفتگو محفوظ ہے۔ پہلا موضوع رفع یدین نہ کرنے کے دلائل کے بارے میں تھا اور دوسرا موضوع رفع یدین کے بارے میں اس مسئلہ کی اصولی حیثیت کے بارے میں تھا کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور اس اختلاف کی حیثیت کیا ہے۔ آج کی گفتگو ترک رفع یدین کے بارے میں ہے۔ اس میں ان حضرات کے دلائل کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا جو رفع یدین احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترک رفع یدین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ رفع یدین کا ذکر حدیث میں موجود نہیں، اور نہ ہی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ رفع یدین کیا ہی نہیں گیا۔ ترک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے رفع یدین تھا لیکن اس کے بعد رفع یدین کو چھوڑ دیا گیا، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اس عمل کو ترک کیا۔ پھر ترک کے چند دلائل اور ان پر اعتراضات کے جوابات ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رفع یدین کے مسئلہ میں پہلی یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ رفع یدین کرنے والوں کے اندر بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کتنے مقامات پہ رفع یدین کرنا چاہیے۔ ہمارا تو ایک ہی موقف ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کسی مقام پر نماز کے اندر رفع یدین نہیں، اور اس میں ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن رفع یدین کرنے والوں کے اندر 3 طرح کا اختلاف موجود ہے کہ نماز کے اندر وہ کون سے مقامات ہیں جن کے اندر رفع یدین کیا جائے۔ پہلا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے نزدیک ہر رکعت میں صرف 2 مرتبہ رفع یدین ہے، رکوع جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد صرف 2 مقامات پر رفع یدین ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک کسی مقام پر رفع یدین نہیں، نہ سجدے کی طرف جاتے وقت، نہ سجدے سے سر اٹھاتے وقت، نہ دوسرے سجدے کی طرف جاتے وقت، اور نہ ہی اس سے سر اٹھاتے وقت، اور نہ ہی تیسری رکعت کی طرف اٹھتے وقت کسی مقام پر ان کے نزدیک سوائے ان 2 جگہوں کے رفع یدین نہیں۔ رفع یدین کرنے والوں کا دوسرا طبقہ، ان کے نزدیک پہلے 2 مقامات پر اضافہ ہے، یعنی رکوع جاتے وقت بھی رفع یدین، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین، اور پھر تیسری رکعت کی طرف اٹھتے وقت بھی رفع یدین۔ یہ دوسرا طبقہ ہے رفع یدین کرنے والوں کا۔ کچھ لوگوں نے مزید اس سے اختلاف کیا اور انہوں نے ہر رکعت میں 6 مرتبہ رفع یدین کو ضروری سمجھا۔ رکوع کی طرف جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت،
پھر پہلے سجدے کی طرف جاتے وقت، پھر اس سے سر اٹھاتے وقت، پھر دوسرے سجدے کی طرف جاتے ہوئے اور پھر اس سے سر اٹھاتے ہوئے 6 مقامات پر رفع یدین ہے ان کے نزدیک۔ اس طرح جب 4 رکعتیں ادا کی جائیں گی تو 24 مرتبہ تو یہ رفع یدین بن جائے گا، اور اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ والا اور تیسری رکعت والا جب جمع کیا جائے گا تو 4 رکعت میں 26 مقامات پہ ان کے نزدیک رفع یدین بن جائے گا۔ تو یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ رفع یدین کرنے والوں کا اس طرح کا شدید اختلاف آپس میں موجود ہے، جس میں ایک رکعت میں 2 مرتبہ، پھر تیسری رکعت کی طرف اٹھنے کا رفع یدین، اور پھر ہر رکعت میں 6 مرتبہ۔ اس طرح کے ان کے اندر اقوال موجود ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی اختلاف موجود ہے۔ اس سلسلہ میں ہم جس وقت احادیث کو دیکھتے ہیں تو احادیث میں بھی اختلاف ہے، یعنی رفع یدین کرنے والوں کے دلائل کے اندر بھی اختلاف ہے۔ جس وقت اس اختلاف کے پیش نظر آج کے غیر مقلدین کا طبقہ رفع یدین کرتا ہے تو وہ بہت سی احادیث جن میں رفع یدین کا ذکر موجود ہے ان مقامات پہ رفع یدین کو چھوڑ دیتا ہے۔ خود ان کے عمل نے، اپنے عمل نے، صحیح احادیث جن میں رفع یدین کا ذکر موجود تھا اس کو انہوں نے اپنے عمل میں چھوڑ دیا۔ اس طرح حدیث پر عمل کا دعویٰ ان کا، اس سے وہ خود دستبردار ہو گئے کہ اگر محض حدیث میں رفع یدین کے ذکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رفع یدین کیا جائے تو پھر وہ مقامات کہ جن میں حدیث کے اندر رفع یدین کرنے کا ذکر موجود ہے، ان حضرات نے ان مقامات پہ رفع یدین کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر ترک رفع یدین کو خلاف سنت کہا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ خود خلاف سنت کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی ہر رکعت میں 6 مرتبہ رفع یدین ثابت ہے، اور ان کا اس 6 کو چھوڑ کے ان میں سے بعض مقامات پہ رفع کرنا اور حدیث شریف میں اس کے ذکر کا لحاظ نہ کرنا، یہ خود ان کے نزدیک ایک ٹیڑھی تقسیم ہے کہ یا تو پھر کسی مقام پہ رفع یدین نہ کریں اور ترک کے دلائل کی بنیاد پہ اسے پوری طرح ترک کر دیں جس طرح کہ ہمارا موقف ہے، اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر تمام مقامات پہ کریں، بعض پہ کرنا اور بعض کو چھوڑنا، یہ ایک دوہرا رویہ ہے جس کی بنیاد پہ یعنی ترک سنت کا الزام خود پہ ان پہ عائد ہو جائے گا کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کا ذکر موجود ہے، مکمل 6 مقامات پر رفع یدین کا ذکر موجود ہے، تو اس بنیاد پہ اہل حدیث ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان تمام مقامات پر رفع یدین کیا جائے، جبکہ ہمارے موجودہ دور کے جو اس عنوان والے لوگ ہیں جنہیں ہم غیر مقلدین کہتے ہیں، وہ عملی طور پر حدیث کا انکار کر رہے ہیں اور عملی طور پر اس رفع یدین کا ترک کر رہے ہیں جس رفع یدین کے ان مقامات کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے۔ تو ہم تفصیلی طور پر ایک ایک راوی کی احادیث ایسی بیان کر سکتے ہیں کہ جن سے پہلے یہ مروی ہے کہ فلاں فلاں مقامات پہ رفع یدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پھر یہ مروی ہے کہ ان میں سے بعض مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، پھر یہ مروی ہے کہ باقی میں سے بھی پھر بعض مقامات پہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس سے ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے کہ شروع میں رفع تھا لیکن آہستہ آہستہ اس کو ترک کر دیا گیا، اور ترک کرتے کرتے بالآخر تکبیر تحریمہ کے رفع کے سوا کسی مقام پر نماز کے اندر رفع یدین نہیں رہا۔ تو یہ ترک کی دلیل جب ہوگی تو پھر سب مقامات کے لیے سوائے تکبیر تحریمہ کے مساوی ہوگی، اس میں سے پھر بعض کو برقرار رکھنا اور بعض پہ عمل کرنا یہ بالکل حدیث شریف کے موقف کے خلاف ہوگا، اور اس سلسلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ بعض کو کیوں چھوڑتے ہیں اور پھر دیگر بعض پہ عمل کیوں کرتے ہیں۔
ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز میں مسلسل تبدیلیاں آئیں. ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو بعد میں موجود نہیں رہی. ان چیزوں کو اس وقت سنت بھی کہا گیا، لیکن بتدریج وہ نماز سے ختم ہو گئیں، اور بالآخر جو موجودہ حیثیت ہے اور موجودہ حالت ہے نماز کی، یہ باقی رہ گئی. جن چیزوں کا آہستہ آہستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ذری میں آپ کے طریقے کے اندر ہی جن چیزوں کا خاتمہ ہو گیا، رفع یدین بھی انہی چیزوں میں سے ہے. اور وہ تبدیلیاں نماز کے اندر کئی مقامات پہ موجود ہیں. مثال کے طور پر شروع میں ہر نماز کے 2 فرض تھے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، فرضت الصلاۃ رکعتین ثم ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففرضت 4 وترکت صلاۃ السفر علی الاول. پہلے ہر نماز کے 2 فرض تھے، عصر کے بھی 2 تھے، ظہر کے بھی 2 تھے، عشاء کے بھی 2 تھے. اس طرح پہلے یہ نوعیت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی تو ہجرت کے بعد جو حضر کی نماز تھی اس میں اضافہ کر دیا گیا، اور سفر والی نماز اسی طرح برقرار رکھی گئی. یعنی جو پہلے ہمیشہ کی نماز تھی 2 رکعت والی، تو حالت سفر میں اسے برقرار رکھا گیا کہ وہ 2 ہی پڑھی جائیں. اور جب انسان گھر میں ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو، تو ان 2 پر مزید 2 کا اضافہ کر دیا گیا. اس طرح عصر کی 4، عشاء کی 4 اور ظہر کی 4 رکعتیں فرضوں کی بن گئی. تو اس طرح ابتدائی اسلام میں صرف 2 رکعتیں تھیں فرائض کی، تو یہ اس میں تبدیلی ہوئی. تبدیلی کے بعد وہ 2 رکعتیں ہجرت کے بعد 4 کے اندر تبدیل ہو گئی، جبکہ مکی زندگی کا پورا دور جو ہے وہ 2 رکعتوں پر ہی مشتمل تھا. تو اس طرح یہ بہت بڑی تبدیلی تھی جو نماز کے ڈھانچے میں اور نماز کی حیت میں ابتدائی اسلام کے بعد کی گئی. دوسرے نمبر پر اقعاء، اس کو سنت کہا گیا. اقعاء کا مطلب یہ ہے کہ آدمی 2 سجدوں کے درمیان، ہم تو یہ ہے کہ ایک پاؤں بچھاتے ہیں اور دائیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر دونوں پاؤں کھڑے رکھے جائیں اور انسان ایڑیوں پہ بیٹھ جائے، اس کو اقعاء کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ سنت ہے. اب اقعاء نماز میں سنت تھا لیکن بتدریج ختم ہو گیا. آج کوئی بھی اقعاء کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. غیر مقلدین بھی 2 سجدوں کے درمیان ایک قدم بچھاتے ہیں اور دوسرے کے اوپر بیٹھتے ہیں، یعنی دوسرے کی ایڑی ہوتی ہے. تو وہ اقعاء جس کو ابتدا میں سنت کہا گیا، بتدریج وہ نماز سے خارج ہے اور اس پہ آج کوئی بھی عمل نہیں کرتا، اور قدم دایاں جو ہے وہ اٹھا کے اور بایاں قدم بچھا کے اس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے. تو یہ بھی ان تبدیلیوں میں سے ہے جو شروع کا طریقہ تھا اور بعد میں تبدیل ہو گیا. ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دائیں بائیں کھڑے آدمی سے گفتگو کر لینا، یہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، بخاری و مسلم ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، کان احدنا یکلم الرجل الی جنبہ فی الصلاۃ. ہم میں سے جو بھی چاہتا تھا وہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی سے نماز کے اندر گفتگو کر لیتا تھا. دائیں جو کھڑا اس کے ساتھ یا بائیں جو کھڑا ہے اس کے ساتھ ہم اس طرح گفتگو کرتے تھے. اور بعد میں آیت نازل ہوئی اور ہم نے پھر گفتگو کرنا چھوڑ دیا. تو ابتدائی اسلام کی نماز میں یہ تبدیلی بھی واقع ہوئی. اب مطلقاً حدیث کے اندر کسی چیز کا ذکر ہونا اگر وہ دلیل ہے تو پھر کلام بھی جائز ہونا چاہیے، کیونکہ ابتدائی اسلام کی جو احادیث ہیں اور بخاری و مسلم میں ہے ان میں کلام کا ذکر ہے. آدمی دائیں سے کلام کرے، بائیں آدمی سے کلام کرے. اقعاء کا ذکر موجود ہے، 2 رکعتوں کا ذکر موجود ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں 2 ہی پڑھوں گا چونکہ حدیث میں 2 کا ذکر موجود ہے، تو یہ اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی طور پر بہت سی چیزیں موجود تھیں اور آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی ہو گئی. اور رفع یدین بھی انہی امور سے تعلق رکھتا ہے کہ جو بعد میں تبدیل کر دیے گئے. چوتھے نمبر پر جن امور میں تبدیلی ہوئی ہے وہ ہے سلام کا جواب. شروع میں نمازی کو جب کوئی سلام کہتا تھا اسے سلام کہنا بھی جائز تھا اور اس کی طرف سے جواب دینا بھی جائز تھا.
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، کنا نسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی الصلاۃ، سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور ہم آپ کو سلام کہتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہمارے سلام کو سن کے ہمارے سلام کا جواب دے دیتے تھے۔ کہتا لما رجعنا من عند النجاشی سلمنا علیہ فلم یرد علینا، جب ہم نجاشی کے پاس سے ہو کے واپس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ہم نے پہلی عادت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کے دوران ہی سلام کہا تو آپ نے ہمارا جواب نہیں دیا۔ ہمیں پتا چلا کہ یہ حکم تبدیل ہو چکا ہے اور یہ پہلے جائز تھا اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ہی ناجائز قرار دے دیا ہے۔ 5ویں نمبر پر تطبیق ابتدائی اسلام میں یہ عمل موجود تھا اور بعد میں اس کے سنت ہونے کے باوجود اس کو ترک کر دیا گیا۔ تطبیق یہ ہے کہ آدمی رکوع کے وقت ہاتھ گھٹنوں پہ نہ رکھے بلکہ دونوں ہاتھوں کی اس طرح کنگھی بنا کے ان کو دونوں گھٹنوں کے درمیان داخل کر لے اور گھٹنے اپنے مضبوطی سے یہ درمیان میں اپنے ہاتھوں کو وہ بند کر لے رکوع کے اندر، یہ تطبیق ہے۔ یعنی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا یہ ابتدائی اسلام کا عمل نہیں۔ ابتدائی اسلام کا عمل رکوع کا جو ہے وہ تطبیق کے ساتھ ہے کہ ہاتھ گھٹنوں کے اوپر نہ رکھے جائیں بلکہ دونوں ہاتھوں کو ملا کے آپس میں اس طرح ان کو گھٹنوں کے درمیان داخل کیا جائے، تو یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی آہستہ آہستہ یہ متروک ہو گیا۔ صحیح مسلم میں موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما راکع طبق یدیہ بین رکبتیہ، کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو آپ نے تطبیق سے رکوع کیا، یعنی ہاتھ گھٹنوں پہ نہیں رکھے بلکہ ہاتھوں کو ملا کے گھٹنوں کے درمیان رکھا ہے۔ تو یہ عمل ابتدائی اسلام میں موجود تھا، حدیث شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، مگر پھر متروک ہو گیا اور آج اس پہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا اور اس سنت کو کوئی بھی ادا نہیں کرتا، اس واسطے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعد والی نمازیں ہیں ان کے اندر یہ عمل متروک ہو گیا۔ تو یہ میں نے اختصار سے 6 کام ایسے ذکر کیے کہ جن کا حدیث صحیح میں ذکر ہے اور آج ان پہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا، تو محض حدیث میں کسی چیز کا ذکر ہونا یہ اس کی آج کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو امت کے لیے طریقہ دیا گیا نماز کا اس میں ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ 6 امور سنت میں اس وقت موجود تھے، حدیث میں موجود ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد والی نمازوں کو جو صحابہ نے روایت کیا تو دیکھ کر کہ جب سرکار خود اب یہ کام نہیں کر رہے تو پھر ہمیں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ باتیں متروک ہو گئی۔ ایسے ہی رفع یدین والے ان تمام دلائل کا مسئلہ ہے کہ جن کا ذکر کتب حدیث میں موجود ہے، انہیں دیکھ کے کوئی شخص پریشانی محسوس نہ کرے کہ ہم رفع یدین نہیں کرتے اور وہاں تو رفع یدین موجود ہے، فلاں دکھا رہا ہے فلاں دکھا رہا ہے، اس کی حیثیت انہی امور جیسی ہے۔ ابتدائی اسلام میں اس طرح 6 طرح کے امور میں نے ذکر کیے اور بخاری و مسلم میں موجود ہے، وہ موجود تھے اس وقت، لیکن آج ان پہ نہیں عمل کیا جاتا۔ آج سے مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اپنی آخری نمازوں میں یعنی بعد والی حیات میں، اگرچہ اس میں بعدیت کچھ سالوں کے لحاظ سے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سنت اپنی امت کو دیا ہے اس میں ہرگز ان چیزوں کا ذکر موجود نہیں ہے۔ ایک ہے سنت، ایک ہے حدیث، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ حدیث تو متروک بھی ہے، حدیث مرجو بھی ہے، جو منسوخ ہے اسے بھی حدیث کہا جا سکتا ہے، مگر اب اسے سنت نہیں کہا جا سکتا۔ سنت صرف وہ راستہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ حدیث میں ہر طرح کی چیزیں آ جائیں گی مگر سنت ایک ہی ہوگی، تو اس بنیاد پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو اب ہے، سنت طریقہ نماز کا، اس میں ہرگز رفع یدین نہیں ہے۔ یہ چیزیں ساری پہلے کی تھی جن میں بتدریج ترک پہ عمل کیا جاتا رہا اور وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، لہذا کوئی بھی غیر مقلد ہمیں یہ دلیل دکھا کے
بخاری و مسلم سے کسی مقام سے کہ یہاں رفع یدین کا ذکر موجود ہے، وہ اپنی دلیل اصول کے مطابق پیش نہیں کر سکا، اس واسطے کہ محض حدیث میں کسی چیز کا ہونا یہ اس کے سنت ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے حدیث میں ہونے کی دلیل ہے۔ اور حدیث میں 20 چیزیں ایسی موجود ہیں جو حدیث میں تو ہے مگر آج ہمارے لیے ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، جن کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح رفع یدین کے مسئلے پر بھی انہیں عدالت اور انصاف کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب اس سلسلہ میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ رفع یدین کرنے والی حدیثوں کے راوی، ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور راوی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اور بہت بڑے محدث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے رفع یدین کرنے کی حدیث مروی ہے، اور اس طرح میں بتدریج ان سے ایسی احادیث 7 مراحل میں لاؤں گا کہ جس سے انہوں نے پہلے 26 مقامات پہ رفع یدین کرنے کی روایت کی، اس کے بعد پھر انہوں نے 16 کو نکال دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے 9 کو باقی رکھا، اس کے بعد مزید انہوں نے نکال دیا، بتدریج انہوں نے وہ روایت کی کہ جس میں سوائے تکبیر تحریمہ کے کہیں رفع یدین نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے 10 سال ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع یدین تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا ہے، اس کے سوا کسی مقام پر بھی انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو یہ وہ سارے دلائل کو میں اس دائرے میں لانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں وہ لوگ شور کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی حدیثیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، یعنی اصولی طور پر اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ جس وقت راوی خود اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم نے روایت کیا تھا، ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہم نے پھر چھوڑ کیوں دیا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود چھوڑا ہے، راوی نے روایت میں بھی چھوڑ دیا ہے اور پھر راوی نے اپنے عمل میں بھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو موجودہ دور قریب کے غیر مقلد احمد شاکر نے سعودی عرب میں بھی اپنے حاشیہ علی ترمذی پر روایت کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ فی کل خفض ورفع ورکوع وسجود وقیام وقعود وبین السجدتین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیچے جاتے تھے رفع یدین کرتے تھے، جب بھی اوپر اٹھتے تھے رفع یدین کرتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے رفع یدین کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے تھے رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے تھے رفع یدین کرتے تھے، سجدے سے سر اٹھاتے تھے رفع یدین کرتے تھے، پھر 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جس میں ہر رکعت میں 6 مقامات پر رفع یدین ہے، پھر تکبیر تحریمہ والا اور تیسری رکعت والا جب شامل کریں گے تو 26 مقامات پہ رفع یدین بن جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 26 مقامات پر نماز کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کو ذکر کیا ہے۔ یہ وہ پہلی حالت ہے جو ترتیب کے لحاظ سے جس میں کہیں بھی ترک نہیں تھا اور مکمل طور پر رفع یدین سرکار نے کیا ہے، تو راوی نے جو دیکھا ہے اسی کو یہ اپنی حدیث میں روایت فرما دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرتبہ وہ ہے کہ جس میں رفع یدین کی اس تعداد کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تھے تو رفع یدین فرماتے تھے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، اور جب رکوع کرنا چاہتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، اس کے بعد انہوں نے سجدے کی طرف جاتے وقت، سجدے سے سر اٹھاتے وقت 2 سجدوں کے درمیان کے رفع یدین کا ذکر نہیں کیا، اب صرف انہوں نے 4 مرتبہ ایک رکعت کے اندر رفع یدین کا ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں
رفع یدین کرتے تھے، جس وقت رکوع کی طرف جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کی طرف جاتے اور پہلا تکبیر تحریمہ والا. تو اس طرح انہوں نے وہ جو پہلا منظر تھا خود اس کو ختم کر دیا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو ان سے موجود ہے بخاری شریف میں ہے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کی جو تعداد تھی اس میں کمی کا ذکر کیا، اور پہلے جو 26 مقامات پہ بیان کر رہے تھے اب انہوں نے ان میں سے جو 16 مقامات ہیں اس کو خارج کر دیا، اور صرف 10 مقامات باقی رہ گئے کہ جن کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع یدین کو ذکر کیا، اور باقی سارا رفع یدین چھوڑ دیا. جس رفع یدین والی حدیث کو غیر مقلدین نے خود اپنی کتابوں میں بھی روایت کیا تھا 26 مقامات والی، اس کے مقابلے میں اس کے بعد یہ حدیث جو ہے اب اس میں 10 مقامات پر رہ گیا ہے اور باقی 16 مقامات پر رفع یدین متروک ہو گیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو کہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. اس میں مزید کمی باقی ہو گئی اور 3 مرتبہ رہ گیا. پہلے ہر رکعت میں 6 مرتبہ، پھر ہر رکعت میں 4 مرتبہ، اور پھر ہر رکعت میں 3 مرتبہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز شروع کرتے تھے تو رفع یدین فرماتے تھے، اور جس وقت رکوع فرماتے تھے تو رفع یدین فرماتے تھے، اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو رفع یدین فرماتے تھے. اب جو رکعت کی طرف اٹھنے کا رفع یدین تھا اس کو خارج کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے اور بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے. جب پہلے ہر رکعت میں 4 مقامات پر تھا، اس سے پہلے 6 مقامات پر تھا، اب صرف 3 مقامات پہ رہ گیا ہے. بتدریج جس طرح دیگر امور میں تبدیلی آتی گئی اس میں بھی بتدریج کمی آتی گئی، اور اب اس روایت تک رفع یدین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رفع یدین والی حدیثوں کے وہ سب سے بڑے راوی سمجھتے ہیں، انہوں نے خود ترک کے اس بات کو ظاہر کر دیا. اگر محض حدیث میں ہونا رفع یدین کی سنت ہے تو پھر پہلے مقامات پر بھی تو موجود ہے، وہاں نہ کر کے خلاف سنت کیوں کیا جاتا ہے اور اس سنت کا ترک کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اسی بات کو دلیل بنایا جائے گا چونکہ راوی نے چھوڑ دیا ہے لہذا ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو راوی نے جب بعض مقامات پہ چھوڑا اس چھوڑنے کو مان لیا گیا، تو جب راوی نے سوائے تکبیر تحریمہ کے ساتھ کوئی چھوڑ دیا تو پھر اسے بھی ماننا چاہیے. اگر راوی کے چھوڑنے کو بعض مقامات پہ دلیل بنا لیا گیا ہے، چونکہ اب راوی 3 مقامات پہ کر رہے ہیں، انہوں نے 3 مقامات پہ ذکر کیا ہے تو ہم 3 پہ کریں گے، تو راوی نے تو یہاں سے آگے بھی کارواں بڑھایا ہے اور انہوں نے پھر بتدریج جا کے ایسی حدیث بھی روایت کر دی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے تکبیر تحریمہ کے انہوں نے کسی رفع یدین کا ذکر نہیں کیا. تو یہ پھر دوہرا معیار ہوگا کہ بعض مقامات میں ان کو مان لینا اور بعض میں ان کو چھوڑ دینا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ترک پہ عمل کرتے ہیں تو مکمل ترک پہ عمل کرتے ہیں. اس وقت راوی نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل ترک روایت کر دیا ہے اور اس کا ذکر نہیں کیا، تو پھر ہم بھی مکمل اسی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ صرف ایک مقام پہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین ہے، اس کے بعد کسی مقام پر رفع یدین نہیں ہے. اب اس سے مزید آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت حدیث بیان کی تو انہوں نے پہلے تو آخری مرحلہ تھا کہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ رہ گیا، اس کے بعد ہر رکعت میں 2 مرتبہ کی روایت ان سے موجود ہے. یہی ایک راوی سے بھی میں بیان کر رہا ہوں، باقی ان کے علاوہ سب کی صورتحال یہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ہو یا حضرت وائل بن حجر ہو، حضرت مالک بن حویرث ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو پورا جو ذخیرہ تھا حدیث کا اسے سامنے لانا تھا. محدث کا یہ کام ہوتا ہے، سنت جو ہے وہ فقیہ متعین کرے گا یا اس کو خود ترتیب سے پتا چلے گا کہ سنت کیا ہے. محدث کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ساری اداؤں کو جمع کرے تاکہ کہیں بعد میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات غائب نہ ہو جائے کہ کبھی اس چیز کا کوئی تصور بھی تھا. ان کے علم کے لیے محدث یہ حدیثیں جمع کرتے رہے، عمل کے لیے یہ جمع نہیں کی. عمل تو ایک ہی چیز پہ ہوتا ہے، ورنہ اتنی منتشر چیزوں پہ عمل کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان کو محض علمی طور پر جمع کیا گیا اس واسطے کہ حدیث کا تعلق
علم کے ساتھ ہے اور سنت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ خود جا کے معین ہو جائے گی۔ کتب حدیث تو ذخیرہ علم ہے، ان میں ان کتابوں کے اندر حدیثوں کے اس واسطے ذکر کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی بات سرکار کی غیر محفوظ نہ رہے، ساری باتیں محفوظ ہو جائیں۔ اور باقی سنت تو ایک ہی ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا ہے، اور وہ تکبیر تحریمہ کے سوا کسی مقام پہ رفع یدین نہیں ہے۔ 2 مرتبہ رفع یدین کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے۔ نسائی شریف میں امام بخاری نے جو جز رفع یدین کتاب لکھی ہے موجود ہے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع رفعہما کذلک ایضا۔ اب اس حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہوئے آپ نماز شروع کرتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے، صرف رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ ایک مقام پہ باقی رہ گیا، یعنی اصطلاحی مقامات کے لحاظ سے مجموعی طور پر 2 مقامات پہ ہے، ایک تکبیر تحریمہ والا اور دوسرا رکوع کے بعد والا۔ رکوع کے قبل والا بھی ختم، سجدے کی طرف جانے والا بھی ختم، سجدے سے سر اٹھانے والا بھی ختم، 2 سجدوں کے درمیان والا ختم، تکبیر اور رکعت کی طرف اٹھنے والا ختم۔ سارے رفع یدین جو ہے انہوں نے بالکل ان کا ذکر نہیں کیا، اور ترک کے لحاظ سے انہوں نے صرف ایک رفع یدین جو اختلافی ہے وہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت وہ رفع یدین اور پھر تکبیر تحریمی والا رفع یدین، ان دونوں کا ذکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہ سرکار کی نماز جو میں نے دیکھی ہے اس میں یہ صورتحال تھی کہ آپ نے صرف رکوع سے سر اٹھاتے وقت تکبیر تحریمہ کے بعد صرف رکوع سے سر اٹھاتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا۔ اب اس سے مزید آگے ترک کا عمل جب پہنچا تو وہ روایت بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے موجود ہے، اور یہ اب آخری تھا چونکہ ایک ہی باقی رہ گیا ہے، اور ہمارا موقف تھا بتدریج واش ہو گیا، ختم ہو گیا، ایک اب باقی رہ گیا تھا، وہ کون سا ہے؟ رکوع کے بعد والا۔ تکبیر تحریمہ کے سوا تکبیر تحریمہ والا رفع یدین تو اتفاقی ہے، رکوع کے بعد والا رفع یدین باقی تھا۔ تو ان سالم ان نبی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے، وہ کہا کرتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد وہ جو ایک مرتبہ باقی رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث ان سے روایت ملی وہ یہ ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین ہے، اور اس کے علاوہ کسی مقام پہ رفع یدین نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف ان سے موجود ہے
جس کو متعدد کتب میں روایت کیا گیا. مدونہ کبرا کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 پر بھی یہ حدیث موجود ہے. تو آپ دیکھو اتنا وسیع ایک سروے تھا، دلائل تھے، اور ہم نے بالترتیب ثابت کیا کہ کس طرح ایک ایک مقام کو چھوڑا گیا اور کس طرح آہستہ آہستہ نماز کی حیت میں تبدیلی آتی گئی، نماز مرتب ہوتی گئی، اور بالآخر جہاں پہ بات پہنچی ہے وہ صرف ایک جگہ کا رفع یدین رہ گیا ہے جس پہ آج بھی ہمارا عمل موجود ہے، اور باقی جس کو صحابہ نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے چھوڑ کے کوئی غلطی نہیں کی. ہم نے ان لوگوں کی گواہی پر گواہی دی ہے جو سرکار کی نماز کے گواہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے خود 26 مقامات پہ رفع یدین روایت کر رہے تھے، جب خود انہوں نے سرکار کے بارے میں ہی یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیا ہے، باقی سب مقامات پر ذکر موجود نہیں ہے، ترک ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ترک ثابت ہے. اور جن لوگوں نے خود رفع یدین والی حدیثیں روایت کی تھی، 26 مقامات ذکر کیے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خود نماز پڑھتے ہیں، ان کی شاگرد حضرت مجاہد کہتے ہیں صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، اس کے سوا کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں اس کو روایت کیا ہے. اب یہ صحابی ایسے نہیں ہو سکتے کہ لوگوں کو کچھ بتائیں اور خود کچھ عمل کرے. وہ جو خود 26 مقامات پہ رفع یدین والی روایت کر رہے تھے، پھر ہر رکعت میں 4 مقامات پر، پھر ہر رکعت میں 3 مقامات پر، پھر ہر رکعت میں 2 مقامات پر، اور اس طرح بالترتیب جو روایت کر رہے تھے، بالآخر انہوں نے خود رفع یدین کے بغیر کیوں پڑھی ہے؟ اس واسطے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بات شروع میں تھی، آہستہ آہستہ متروک ہو گئی ہے. اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد جو کہتے ہیں میں نے 10 سال تک ان کے ساتھ میں نے ان کی شاگردی اختیار کی ہے، 10 سال میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے تکبیر تحریمہ کے کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو یہ اس مسئلہ کی تحقیق کا ایک پہلو ہے. جس راوی کو لیں گے اس انداز سے ہم اس کو اس ترتیب کے ساتھ لے آئیں گے کہ خود مسئلہ واضح ہو جائے گا. محض حدیث میں کسی چیز کا آ جانا، اسی سے ہی انسان جو ہے وہ آخری حد تک نہیں پہنچ جاتا. اب حدیثیں تو یہ ساری ہی ہیں، لیکن سنت ایک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے باقی متروک ہو گئی. سنت ایک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کیا ہے. اس کے سوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا. باقی ساری کو حدیث کہہ سکتے ہیں مگر ان کو آج کی سنت نہیں کہہ سکتے، وہ متروک بات ہے. اور سنت الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، جو طریقہ سرکار نے دین میں ہمیشہ کے لیے پسند فرما لیا ہے وہ ایک کیا ہے. حدیث میں تو بول اور پیشاب پینے کا ذکر موجود ہے. ارینا والوں کو سرکار نے فرمایا تھا جاؤ تم صدقے کی اونٹوں کا ان کا بول پیو، ان کا دودھ پیو. اشربو من ابوالہا والبانہا. اب یہ حدیث تو ہے بول پینے کی مگر سنت نہیں ہے کہ کوئی کہے چونکہ حدیث میں آ گیا ہے لہذا اس پہ عمل کیا جائے گا. حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے. ایسے ہی بخاری شریف میں ہے کانا یصلی وهو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کندھوں پہ اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو بٹھایا ہوا ہوتا تھا. کانا یصلی ماضی استمراری ہے، پڑھا کرتے تھے. تو اب ذکر حدیث میں ہے مگر یہ سنت نہیں ہے. حدیث میں آنا اور بات ہے اور سنت ہونا اور بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ایک مقام پہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین ہے. باقی چیزوں کا ذکر اگرچہ موجود ہے مگر اس کی حیثیت وہی ہے جس طرح کہ میں نے اب حدیث سے ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا ہے. باقی اختصار سے ترک کے لحاظ سے ہم نے پہلے دلائل پیش کیے ہیں لیکن ان پر کچھ اعتراضات ہیں. میں ان اعتراضات کے جواب کے لیے بھی وہ حدیث پیش کر کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور ان اعتراضات کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترک کر دیا اور پھر جو رفع یدین کر رہے تھے سرکار نے ان پہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں نے جب چھوڑا ہے تم پھر کیوں کر رہے ہو. یہ انداز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب خود چھوڑ دیا ہے تو پھر کسی کو کرنے بھی نہیں دیا اور منع کیا ہے. تو پہلی ادائیں جو محفوظ کی گئی ہیں ان کا تعلق اداؤں تک ہے کہ اس لٹریچر کو اور سرکار کی تاریخ کو محفوظ کیا جائے، نہ کہ اسے بعد میں سنت سمجھا جائے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
جو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار تشریف لائے، وَنَحْنُ نَرْفَعُ أَيْدِيَنَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، سرکار تشریف لے آئے. فقال، آپ نے فرمایا، مالی اراکم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، رافعی ایدیکم، کہ تم رفع یدین کر رہے ہو. یہ تعجب تھا کہ جب میں نے چھوڑا ہے تو تم نے اب تک کیوں نہیں چھوڑا. مالی اراکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں یوں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں رفع یدین کر رہے ہو. کانہا اذناب خیل شمس، جس طرح کے شریر گھوڑا اپنی دم ہلاتا ہے، تم نماز میں اس طرح کر رہے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن ہو جاؤ اور رفع یدین نہ کرو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن ہو جاؤ. ساکن کا یہ مطلب نہیں تھا کہ رکوع بھی نہ کرو اور سجدہ بھی نہ کرو، جس حرکت کا پیچھے ذکر تھا اس کے لحاظ سے سکون مراد ہے. اسکنوا فی الصلاۃ، کہ یہ ترک کر دو، یہ جو تم رفع یدین کر رہے ہو یہ ترک کر دو. اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن ہو جاؤ، تو آپ اس سے یہ کیسے مراد لیتے ہو کہ رفع یدین نہ کرو؟ تو میں کہتا ہوں اگر مطلقاً اسکنوا ہے تو پھر تو صرف قیام ہونا چاہیے، رکوع بھی نہیں ہونا چاہیے، سجدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تبھی سکون ہو سکتا ہے، ورنہ تو حرکت لازم آئے گی. تو پتہ یہ چلا کہ اسکنوا کا امر اس حرکت کے بارے میں ہے جو پہلے موجود تھی، سادے ہو رہی تھی، اور سرکار تعجب سے دیکھ رہے تھے اور فرمایا میں اپنے آپ کو، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں یوں دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں رفع یدین کر رہے ہو. یہ لفظ ہے، رفع یدین کر رہے ہو، ہاتھ اٹھا رہے ہو، رفع یدین کر رہے ہو. فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، یہ رفع یدین والی حرکت چھوڑ دو اور تم نماز میں ساکن ہو جاؤ. یہ حدیث شریف ہمارے سامنے موجود ہے، صحیح مسلم اور بخاری اور ابو داؤد کی حدیث، یعنی بخاری کی جز رفع یدین کی. اب اس کے سوا ایک حدیث شریف ہے، وہ لوگ اس کو اس حدیث کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. ہم 5 فرق بیان کریں گے کہ وہ حدیث اور ہے، یہ حدیث اور ہے. وہ حدیث یہ ہے جس کو وہ بھی، یعنی جس پر عمل کرتے ہیں اور وہ رفع یدین انہوں نے بھی ترک کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ان جابر بن سمرہ، یہی صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، قلنا السلام علیکم السلام علیکم واشار بیدہ الی الجانبین. آپ نے، راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جب سلام کا وقت آتا تھا تو راوی اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح اشارہ کر کے دائیں والوں کو سلام کہتے تھے، پھر اشارہ کر کے بائیں والوں کو سلام کہتے تھے. سلام پھیرتے وقت ہم کہتے تھے السلام علیکم السلام علیکم، اور ساتھ اشارہ بھی کرتے تھے ہاتھ کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہمیں دیکھا تو آپ نے فرمایا ما بال ہؤلاء، ان لوگوں کا حال کیا ہے، یؤمنون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اشارے کر رہے ہیں، کانہا اذناب خیل شمس، جس طرح شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں. فرمایا انما یکفی لاحدکم ان یدہ علی فخذہ، فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہاتھ رانوں پہ رہنے دو، ان کو اٹھاؤ نہیں. ثم یسلم، پھر وہ تم میں سے کوئی سلام کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سلام کے وقت رفع یدین تھا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سلام کرتے ہیں، جب سلام پھیرتے ہیں تو ہاتھوں سے اشارہ بھی کرتے ہیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہی کافی ہے، ہاتھ رانوں پہ رہنے دو. حید معین ہو گئی ہے کہ کس وقت کی بات ہے، ہاتھ تم رانوں پہ رہنے دو تشہد میں جس طرح ہے، اور اتنا ہی کافی ہے تم زبان سے سلام کہو، جو دائیں نمازی ہیں ان کو بھی سلام ہو جائے گا، جو بائیں ہیں ان کو بھی سلام ہو جائے گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سلام کے وقت جو رفع یدین وہ کر رہے تھے اس رفع یدین سے آپ نے منع فرما دیا. اب دونوں حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تو ان لوگوں کا رویہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی حدیث میں نے بیان کی تھی حضرت جابر بن سمرہ والی کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ سرکار تشریف لے آئے، ہم رفع یدین کر رہے تھے، سرکار نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں تجھے شریر گھوڑوں کی طرح دم ہلاتے دیکھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی سلام والا رفع یدین ہے، سلام والا رفع یدین، یہ نماز کے اندر والا رفع یدین نہیں ہے، یہ سلام والا رفع یدین ہے جو سلام کے وقت صحابہ نے اشارہ کیا. تو ہم بھی وہ رفع یدین نہیں کرتے، سلام کے وقت ہم بھی صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور ہم ساتھ رفع یدین نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے،
یہ وہی حدیث ہے جو کہ سلام کے وقت رفع یدین نہ کرنے والی ہے، اور سلام کے وقت جس حدیث میں رفع یدین سے روکا گیا ہے یہ وہی حدیث ہے، اور اس پہ ہمارا عمل بھی موجود ہے، لہذا اس حدیث کو ہمارے خلاف پیش نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو نماز کے اندر کے رفع یدین کے ترک کی دلیل بنایا نہیں جا سکتا۔ یہ ان لوگوں کا موقف ہے، جبکہ ہم اسی سے ثابت کریں گے کہ وہ حدیث سلام والی رفع یدین والی اور ہے، وہ واقعہ اور ہے، وہ صورتحال اور ہے، اس کا پس منظر اور ہے، سرکار کی الفاظ اور ہیں، صحابہ کی حرکت اور ہے، اور ادھر جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ سارا منظر اور ہے۔ اس طرح 5 طرح کے فرق ان دونوں روایتوں میں موجود ہیں، ہم ان دونوں کو ایک نہیں بنانے دیں گے۔ یہ 5 فرق اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ سلام والا رفع یدین علیحدہ تھا جس سے منع کیا، اور نماز کے اندر والا علیحدہ تھا جس سے منع کیا۔ جس طرح سلام کرنے والا چھوڑ گئے ہو ایسے ہی نماز کے اندر والا بھی چھوڑ جاؤ، اس واسطے کہ دونوں امر ایک جیسے ہیں اور دونوں حدیثیں جدا جدا ہیں، جدا جدا امور کے بارے میں ہیں۔ اب میں اس کا فرق آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ جو رفع یدین والی حدیث بخاری شریف میں ہے، رفع والی حدیث، اس کی سند جو ہے اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو راوی ہے ان کا نام تمیم بن طرفہ ہے، اور ان سے جو راوی ہے ان کا نام حضرت مسیب بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یعنی اس طرح سند ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ سرکار سے روایت کر رہے ہیں، اور اس سے تمیم بن طرفہ حضرت جابر سے روایت کر رہے ہیں، اور مسیب بن رافع حضرت تمیم سے روایت کر رہے ہیں، یہ سند ہے۔ اور جو دوسری حدیث ہے سلام والی، اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت جو کر رہے ہیں تو ان کا نام عبداللہ بن کبتیہ ہے، تمیم بن طرفہ نہیں۔ تو یہ سند کا اختلاف بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ ایک بات نہیں، وہ اور راوی کی ہے، یہ اور راوی کی ہے۔ اوپر صحابی ایک ہے مگر صحابی کے آگے شاگرد 2 ہیں، ایک کا نام تمیم ہے اور دوسرے جو ہے ان کا نام عبداللہ ہے۔ تو تمیم جو ہے وہ اس رفع یدین کی بات کر رہے ہیں جو نماز کے اندر تھا اور سرکار نے اس سے روک دیا، اور عبداللہ اس کی بات کر رہے ہیں جو سلام کے وقت تھا اور سرکار نے روک دیا۔ تو یہ دونوں جدا جدا سندیں ہیں اور جدا جدا واقع ہیں، لہذا یہ ایک بات نہیں، 2 جدا باتیں ہیں۔ سلام کے وقت کا رفع یدین علیحدہ منع کر دیا گیا اور نماز کے اندر کے رفع یدین سے علیحدہ منع فرما دیا گیا۔ دوسرے لحاظ سے جس وقت ہم الفاظ کو دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی فرق موجود ہے، اس واسطے کہ صحابہ کہتے ہیں پہلی حدیث جو ہمارے موقف پر ہم پیش کرتے ہیں کہ ترک والی ہے کہ سرکار نے نماز کے اندر رفع یدین سے منع کیا، اس کے لفظ یہ ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں داخلہ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ تو اس سے پتا چلا کہ سرکار جماعت نہیں کرا رہے تھے، ویسے نماز پڑھی جا رہی تھی، سرکار تشریف لائے ہیں، انہوں نے بندوں کو دیکھا ہے وہ رفع یدین نماز کے اندر کر رہے تھے، سرکار نے اس رفع یدین سے ان کو روکا ہے۔ یہاں پر ہے داخلہ علینا، سرکار تشریف لائے ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ اور جو سلام والی حدیث ہے اس میں یہ ہے، صحابہ کہتے ہیں کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب اس سے بھی پتا چلا کہ دونوں باتیں جدا جدا وقت کی ہیں۔ ادھر یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے نماز میں رفع یدین کر رہے تھے کہ سرکار تشریف لے آئے، اور ادھر یہ ہے کہ ہم سرکار کے پیچھے پڑھ رہے تھے، اور جب ہم نے سلام پھیرا تو ہم نے سلام کے وقت رفع یدین کیا اور سرکار نے اس سے ہمیں منع فرما دیا۔ تو پتا چلا وہ سلام والے رفع یدین سے منع علیحدہ واقعہ ہے، اور نماز کے اندر والے رفع یدین سے جو منع کیا ہے یہ علیحدہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر صحابہ کی حرکت کیا تھی جس کو دیکھ کے سرکار نے لفظ بولے، اس سے بھی دونوں حدیثوں میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ جو حدیث ہم نماز کے اندر رفع یدین کے ترک پر پیش کر رہے ہیں صحیح مسلم کی، اس میں یہ ہے کہ نحنو نرفع ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہماری حالت کیا تھی کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، فی الصلاۃ، نماز میں، سلام تو بعد والی معاملہ ہے، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے کہ سرکار تشریف لے آئے۔ تو یہ تیسرا فرق میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کی حالت کیا تھی، نماز کے اندر وہ رفع یدین کر رہے تھے کہ سرکار نے ایک جملہ بولا، اور وہ حدیث سلام والی جو ہے اس میں صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے تو کیا کیا، قلنا
السلام علیکم السلام علیکم واشار بیدہ. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، بلکہ کہا ہم سلام کے وقت کہہ رہے تھے السلام علیکم اور ساتھ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے. نماز میں کا لفظ اس مقام پہ موجود نہیں ہے. سلام والی حدیث جس میں سلام کے وقت رفع یدین سے منع کیا گیا، اس میں یہ لفظ صحابہ کے نہیں ہے کہ ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے کہ سرکار نے ہمیں منع کیا، بلکہ کہا ہم سلام پھیرتے ہوئے رفع یدین کر رہے تھے تو سرکار نے ہمیں منع کیا. تو اس سے تیسرا فرق بھی پتہ چل گیا کہ سلام والا رفع یدین اور تھا، نماز کے اندر والا اور تھا. سرکار نے دونوں سے منع فرما دیا. اور یہ حدیثیں جدا جدا مطلب کے لیے ہیں. یہ صرف دونوں حدیثیں سلام کے رفع یدین کے ترک کے بارے میں نہیں ہے. ایک سلام کے بارے میں ہے اور دوسری نماز کے اندر جو رفع یدین تھا اس کے بارے میں ہے. سرکار فرما رہے تھے کہ شریر گھوڑوں کی طرح تم نہ ہلاؤ. چوتھا فرق اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ٹوکا تو جو لفظ سرکار نے بولے وہ بھی دلالت کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جدا جدا واقع ہیں اور جدا جدا چیزوں پر ٹوکا جا رہا ہے. وہ حدیث جو ہم رفع یدین کے ترک پر پیش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ان کا موقف ہے کہ یہ سلام والی ہے، اس میں سرکار کے لفظ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تجھے رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں. یہ لفظ ہے رافی ایدیکم، میں تجھے رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں. جب ٹوکا تو یہ لفظ بولے. اور وہ سلام والی جو حدیث تھی اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو ٹوکا تو یہ لفظ نہیں تھے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ فرمایا ما بالو ہؤلاء، ان لوگوں کا حال کیا ہے، یؤمئون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں. یہاں رفع یدین کا لفظ نہیں بولا. ما بالو ہؤلاء، ان لوگوں کا حال کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور پھر سلام پھیرے ہیں. تو یہاں ایما کا لفظ بولا، اشارے کا لفظ بولا. یؤمئون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں. ان کا حال کیا ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر رہے ہیں. جبکہ اس حدیث شریف میں جو نماز کی اندر والی ہے اس میں رفع یدین کا لفظ بولا ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں بولا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، بلکہ فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں انہیں یوں دیکھ رہا ہوں. تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوکنے کا انداز بھی بالکل جدا ہے، جو دلالت کر رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے دو جدا حرکتوں پر ان کو ٹوکا ہے. سلام کے وقت رفع یدین سے بھی ٹوک دیا اور نماز کی اندر رفع یدین سے بھی ٹوک دیا. پانچواں فرق دونوں حدیثوں میں یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ٹوکنے کے بعد جو متبادل ان کو دیا اس میں بھی فرق ہے. جس وقت وہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے سے ان کو ٹوکا ہے تو اس کے بعد اگلا جملہ کیا تھا؟ فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن ہو جاؤ، نماز میں ساکن ہو جاؤ. جو سلام پھیر چکا وہ نماز میں تو نہیں ہوتا. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں ساکن ہو جاؤ. کیا ہے، میں تجھے یوں ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں، رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں جس طرح شریر گھوڑے اپنی دمیں ہلاتے ہیں. اسکنوا فی الصلاۃ، ٹوکنے کے بعد جو متبادل دیا فرمایا نماز میں ساکن ہو جاؤ. یہ حرکت جو تم کر رہے تھے نماز کے اندر رفع یدین کرنے کی، یہ حرکت نہ کرو اور نماز میں ساکن ہو جاؤ، یہ حرکت چھوڑ دو. اسے ترک کہا جاتا ہے کہ یہ نماز کے اندر جو تم رفع یدین کر رہے ہو اس رفع یدین کو چھوڑ دو. اسکنو کے لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. جبکہ وہ حدیث جو سلام والی ہے تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، یہ جس وقت سلام پھیرنے کا وقت آ جائے تو کیا فرمایا انما یکفی لاحدکم ان یادا یدہ علی فخذہ. جب انہیں یہ کہا کہ اس قوم کا کیا حال ہے کہ سلام پھیرتے ہیں اور ساتھ اشارہ بھی کر رہے ہیں، اب اگلا جملہ ٹوکنے کے بعد جو بولا تو وہ کیا تھا؟ فرمایا تمہیں یہی کافی ہے کہ ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھو، ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھو. متعین ہو گیا کہ یہ تشہد میں بیٹھے ہیں، قاعدہ میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھو، اتنا ہی کافی ہے. اب وہاں تھا اسکنوا فی الصلاۃ اور یہاں ہے ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھو. تو اس آخری فرق نے بھی واضح کر دیا کہ دونوں حدیثیں جدا جدا ہیں، ان میں زمین آسمان والا فرق ہے. ان کو ایک نہیں بنانے دیا جائے گا. جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں دور جا کے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، خود حدیث سے ہم نے 5 فرق دیکھ لیے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کے وقت منع کیا تھا وہ حدیث اور ہے، اور جو رفع یدین نماز کے اندر ہے اس سے جو منع کیا تھا وہ حدیث اور ہے. ایک فرق ہی کافی تھا، مگر یہاں تو 5 فرق موجود ہیں جو دونوں حدیثوں کو جدا جدا ثابت کر رہے ہیں.
محتشم سامعین حضرات، اب ایک دوسری حدیث ہے، صرف اختصار کے ساتھ اس کے بارے میں چونکہ ایک اعتراض ہے اس کا ذکر کر دوں. لا ترفع الایدی الا فی سبعۃ مواطن. یہ ایک عزیز نے اعتراض پہنچایا، میں پہلے ہی اس کو جانتا تھا کہ وہ صورتحال کیا ہے اس مسئلہ کی، کہ ہم نے اس حدیث کو بھی بیان کیا کہ یہ ترک پر دلالت کرتی ہے نماز کے اندر رفع یدین نہ کرنے پر، کہ سرکار نے فرمایا ہاتھ صرف 7 جگہوں پہ اٹھائے جائیں، اس کے سوا کسی جگہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں. ان 7 جگہوں میں نہ رکوع جانے کا ذکر ہے، نہ رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہے کہ اس وقت رفع یدین کیا جائے، نہ رکعت کی طرف جاتے وقت رفع یدین کا ذکر ہے، نہ 2 سجدوں کے اندر رفع یدین کا ذکر ہے. تو ان 7 مقامات میں چونکہ ان رفع یدینوں کا ذکر نہیں ہے تو لہذا سرکار نے خود منع فرما دیا کہ لا ترفع الیدی، رفع یدین نہ کیا جائے مگر 7 جگہوں میں. ان میں سے کچھ ایک نماز کے بارے میں ہے اور باقی دیگر حج کے مقامات ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا نہ رفع یدین کیا جائے مگر کہاں؟ بزار اور بہقی نے روایت کیا ہے، فرمایا فی افتتاح الصلاۃ، نماز کے افتتاح کے وقت. پھر فرمایا استقبال القبلہ تھے، اگر مکہ شریف پہنچ جاؤ تو جب کعبہ شریف کو دیکھو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ. نماز شروع کرتے وقت نماز کا ایک ہے، اور جس وقت تم وہاں پہنچو تو کعبہ کو دیکھو ہاتھ اٹھاؤ. وعلی الصفا، صفا پہ کھڑے ہو تو ہاتھ اٹھاؤ. بل مروہ، مروہ پہ جاؤ تو ہاتھ اٹھاؤ. وبی عرفات، عرفات میں جاؤ تو ہاتھ اٹھاؤ. اس طرح جمع کے مقامات پر، اور پھر فرمایا دونوں جمروں کو رمی کرتے وقت وہاں تم ہاتھ اٹھاؤ. یہ 7 مقامات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سوا کسی مقام پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ. عبادت کے طور پر، بندگی کے اندر، ویسے کام کاج میں تو منع نہیں ہے لیکن عبادت کے اندر یہ 7 مقام بیان کر دیے. ان میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ والا بیان کیا ہے، اور محبوب علیہ السلام نے اس کے سوا جتنا بھی رکوع سے پہلے ہے بعد میں ہے سب وہ محبوب علیہ السلام نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا. تو یہ حدیث بھی ترک پر دلالت کر رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی نماز کے اندر صرف ایک مقام پر رفع یدین کی اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے، وہ ہے تکبیر تحریمہ والا رفع یدین. اس پر اعتراض یہ ہے کہ اگر باقی سارے رفع یدین ناجائز ہے تو پھر تم قنوت وتر کے وقت کیوں کرتے ہو اور عید کی تکبیروں کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ان کا بھی ان 7 کے اندر تو ذکر نہیں ہے. ان دونوں کا بھی تکبیر عید کا رفع یدین اور تکبیر قنوت کا رفع یدین، ان دونوں کا ذکر بھی ان 7 میں موجود نہیں ہے. کیونکہ جہاں ان دونوں کا ذکر کیا گیا وہ حضرت ابراہیم نخعی کا قول ہے اور ہم حدیث شریف کی بات کر رہے ہیں، اور یہ حدیث شریف جو ہے موقوف بھی روایت ہے، مرفوع بھی روایت ہے. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے یہ روایت ہے، موقوف بھی ہے مرفوع بھی ہے. مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ صحابی یہ کہیں کہ میں نے سرکار سے سنا ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا. موقوف یہ ہے کہ صحابی یہ وضاحت نہ کرے کہ میں نے سرکار سے سنا ہے، خود یہ کہہ دے کہ 7 مقامات پر رفع یدین کیا جائے، اس کے سوا نہ کیا جائے. اگر مرفوع کہہ دے تو پھر بھی واضح ہو گیا، اور اگر سرکار کا نام ذکر نہ بھی کرے تو پھر بھی یہ اصول حدیث کا قانون ہے کہ جب کوئی بات ایسی ہو کہ جس کا تعلق قیاس سے نہ ہو تو وہ صحابی کہے تو وہ سرکار کی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، سرکار کی طرف سے کہہ رہے ہیں. تو چونکہ یہ جو شریعت کی امور ہیں ان کو اپنی طرف سے بیان نہیں کیا جاتا. جب صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ لا ترفعوا تو وہ اپنی شریعت نہیں بیان کر رہے، سرکار کی شریعت کو بیان کر رہے ہیں، تو پھر موقوف کو بھی مرفوع سمجھا جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ وہ قنوت کا رفع یدین جو وطروں میں ہوتا ہے اور پھر عیدین کی رفع یدین جو ہے ان کی حیثیت کیا ہے، تو میرے بھائیوں اس سلسلہ میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ جس حدیث میں رکوع سے پہلے رفع یدین کا ذکر ہے یا رکوع سے بعد کے رفع یدین کا ذکر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھو یہ پورے مسئلہ رفع یدین جن حدیثوں کے اندر موجود ہے ان میں نہ عید کے رفع یدین کا ذکر ہے اور نہ قنوت کے رفع یدین کا ذکر ہے. ان حدیثوں میں ان دونوں کا ذکر ہی نہیں، اور جن میں عید کے رفع یدین کا ذکر ہے اور قنوت کے رفع یدین کا ذکر ہے ان میں رکوع والے رفع یدین کا ذکر نہیں. اس سے پتہ چلا وہ ایک جدا باب ہے، اور جب اب منع آیا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں آیا ہے جن کے بارے میں پہلے ذکر حدیث میں موجود تھا. رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، سجدہ سے پہلے، سجدہ کے بعد، رکعت کی طرف جاتے وقت. تو اب جب منع کیا گیا تو اس حدیث کا رخ ان مقامات کی طرف ہے کہ اب جن مقامات کے لحاظ سے نماز میں، عمومی نماز میں پہلے رفع یدین کیا جاتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترفعوا، اب نہ ہاتھ اٹھائے جائیں، صرف ایک
مقام پر کہ جن حدیثوں کے اندر رکوع سے پہلے اور بعد والے رفع یدین کا ذکر موجود ہے ان کے لحاظ سے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب صرف ان میں سے ایک مقام باقی رہ گیا ہے، باقی کوئی مقام نماز کے اندر ان میں موجود نہیں رہ گیا، ہر رفع یدین کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ قنوت والی حدیث اور عید والی حدیث ان کے رفع یدین کا ان حدیثوں میں ذکر ہی نہیں تھا۔ میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے 26 مقام جو بیان کیے ان میں قنوت والا مقام نہیں تھا، ان میں عیدوں والا مقام نہیں تھا۔ تو اب یہ نئی والا رخ ادھر ہوگا، جو چیزیں پہلے موجود تھی اور ان کو اب اس نئی نے ختم کر دیا۔ چونکہ قنوت اور عید والی مستقل ایک بات تھی، وہ اپنے استقلال پر موجود رہی، اس کے ساتھ چونکہ اس میں اختلاف ہی نہیں ہوا کسی لحاظ سے، اس کے خلاف ایک لفظ تک موجود نہیں ہے۔ اور ادھر خود حدیث نے ہی یہ جو اندر والے رفع یدین تھے ان کو دیگر مقامات پہ خود ختم کیا، راویوں نے خود سرکار سے ختم کروا دیا اور روایت کر دی، جبکہ حدیث قنوت اور حدیث عید جو ہے اس میں ایک آدمی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ جس نے کہا کہ سرکار نے ایک مرتبہ کی تھی اور ایک مرتبہ نہیں کیا تھا، اور کبھی کیا تھا کبھی نہیں کیا تھا، وہ ایک مستقل بات تھی، وہ پیٹنٹ تھی، وہ محفوظ تھی، اس کو چھیڑ ہی نہیں گیا۔ یہ جو اختلافی مقامات پیدا ہو رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ان کے لحاظ سے اب صرف تحریمہ والا رہ گیا ہے، باقی کوئی رفع یدین باقی نہیں رہا۔ موضوع بڑا طویل تھا، میں نے ایک سروے آپ کے سامنے مختصر سا رکھا، تو یہ تینوں کیسٹیں آپ بالترتیب سنیں، پھر آپ کے سامنے سارے دلائل واضح ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایک بہت بڑا مواد اس مسئلے پہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔